له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ 3 جمعوں میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس دنیا میں اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اگر ایمان اور اسلام اس دنیا میں کسی کے پاس ہوا تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، لیکن اگر کسی کے پاس پوری کائنات اس کی جیب میں ہے لیکن ایمان اور اسلام اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور جب یہ ایمان کسی کے دل میں آ جاتا ہے اور یہ ایمان جب نظریاتی طور پہ انسان اپنا لیتا ہے تو اس کا اعمال اور اس کے کردار پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر، اور ایک وہ ایمان ہے کہ ہم شعوری طور پر اس کو قبول کریں، نظریاتی طور پر ہم اس کو قبول کریں اور دل اور جان سے ہم اس کو اپنائیں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ اور جب وہ ایمان لے آتے تھے تو ان کے کردار، ان کا اعمال، ان کا گفتار، ان کا رہن سہن، ان کا چہل پہل سب تبدیل ہو جاتا تھا۔ جہاں سے وہ گزرتے لوگ سمجھ جاتے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو آج سے 10 دن پہلے ہمارے سامنے تھا، اور وہ پھر اس پر توجہ دیتے، غور اور فکر کرتے کہ آخر کیا بات ہے۔ اسی طرح ان کے 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں، وہی 2 آنکھ ہے، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اعضاء میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ایسا کون سا عمل ہو گیا کہ اب ان کے اعمال اور کردار تبدیل ہو گیا، اور جب وہ غور کرتے تو ان کے سامنے ایک ہی بات آ جاتی کہ اب انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب انسان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس کے اعمال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں،
اس کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا گفتار بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سمجھ جاتے کہ یہ اب وہ شخص نہیں ہے جو 10 دن پہلے تھا، اب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اب یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جب انسان شعوری طور پر ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اس میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ پھر ہماری طرح نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم سوچے نا، ہم کیسے ایمان والے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتے تھے کہ اگر تجارتی سفر میں بھی کسی جگہ چلے جاتے تو ان کے ذریعے سے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے۔ مسلمان تو وہ لوگ ہوتے تھے جہاں کوئی سفر کر لیتے وہاں اسلام کی بہاریں آ جاتی۔ لیکن آج میں کیسے مسلمان ہوں کہ مجھے خود اپنے ہی اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی اور کس طرح میرے اسلام سے متاثر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس دل میں ایمان آ جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے، اس کے سامنے اس دنیا کا سب سے بڑا راز کھل جاتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی پردے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، جس دن ہمارے دل میں ایمان آ گیا اور اسلام آ گیا، یہ پردے ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں گے۔ اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ اس دنیا کا فانی ہونا ہے، اس دنیا کا ختم ہو جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ پھر انسان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہی کیوں ہے اس دنیا میں؟ اس ختم ہونے والی دنیا میں اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہی کیوں ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تو آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ پتہ چلے وہاں جا کر آپ اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہو یا رب چاہی زندگی گزارتے ہو۔ اللہ کریم نے تو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ کریم نے ہمیں اعمال کے لیے بھیجا ہے، اللہ کریم نے ہمیں کردار کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دستور بھی دے دیا قرآن کریم کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسوہ حسنہ بھی دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ اگر آپ جب دنیا میں جاؤ گے آپ کے سامنے مختلف طرق آئیں گے، مختلف طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آپ نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے پیغمبر کو دیکھنا ہے، آپ نے میرے محبوب کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا کردار ہے، اسی کو اپنا لوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اے انسانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہمارے دل میں ایمان آ جائے گا تو ہم پھر ہر عمل میں
ہر فکر میں، ہر نظریے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمارے رب کی کیا مرضی ہے، میرے اس عمل اور میرے اس کردار سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا۔ اور جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو وہ معاشرہ پھر پھولوں والا معاشرہ بن جاتا ہے، وہ معاشرہ پھر کردار والا معاشرہ بن جاتا ہے، وہ معاشرہ پھر ایک دوسرے کو راحت اور سکون دینے والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی زندگی آپ دیکھیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ آج ہمارے اداروں کی زندگی دیکھیں، ہمارے اداروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے دفتروں میں سکون نہیں ہے۔ ساتھ چائے پینے والے، ساتھ کھانا کھانے والے جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم انہی کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک کے کان بھرتے ہیں دوسرے کے لیے، دوسرے کے کان بھرتے ہیں تیسرے کے لیے۔ کبھی ہم کس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی ہم کس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ جس دن میرا یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی آپ بولتے رہے ہو فلاں دوست فلاں ساتھی کے حوالے سے، کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا یہ بات آپ نے کیسے کہی تھی، اس کے حوالے سے آپ نے چیف صاحب کو، ڈپٹی صاحب کو، آپ نے یہ جو بات کہی تھی کسی دوست کے لیے، اس کا ثبوت پیش کرو۔ پھر ہمارے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ ہم تو صرف یہی کہیں گے سر ہمارے باس یہ چاہتے تھے اس لیے ہم نے ایسے کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہمارے دل میں ایمان آ جائے، ایمان، تو پھر ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اللہ کی رضا والے ہوں گے۔ پھر ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اور جب وہ اپنا لیں گے تو اللہ کریم ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب فرما دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب فرما دیں گے۔ اب یہ ایمان یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ کوئی پتھر نہیں ہے کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا، ایمان کو اپنا لیا تو بس یہ قیامت تک کے لیے اسی طرح نہیں، بلکہ اس کی مثال درخت کی طرح ہے، پودے کی طرح ہے۔ جس طرح پودا ہے آپ اس کو پانی دیتے ہو، آپ اس پہ کھاد لگاتے ہو، وہ بڑھتا ہے، وہ پھولتا ہے، وہ پھلتا ہے، اور جب وہ جوبن پہ آ جاتا ہے، جب اس کا موسم آ جاتا ہے، وہ پھر آپ کو پھل دیتا ہے، وہ پھر آپ کو پھول دیتا ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اوروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایمان ہمارے دل میں آ جاتا ہے اور ایمان کو ترقی دینے والے اعمال کو ہم اپنا لیتے ہیں، ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کو اگر پھل کی ضرورت ہے، ایمان کو اگر نماز کی ضرورت ہے، ہم نماز دیتے ہیں۔ ایمان کو اگر روزے کی ضرورت ہے، ہم روزہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ایمان کو اگر ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، ہم اس کو ذکر و اذکار سے مزین کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا ایمان وہ تر و تازہ رہے گا، وہ طاقتور رہے گا۔ پھر اللہ کریم اس ایمان کی دولت سے ہمارے دل کو زندہ فرما دیں گے، اور جب دل زندہ ہو جائے گا پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر حق اور باطل خود اللہ کریم ہمارے سامنے لے آئیں گے۔ ہمارے سامنے بندہ موجود ہوگا، اللہ کریم کی اس ایمان کی طاقت سے، اس ایمان کی بصارت اور بصیرت سے اللہ کریم آپ کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔
لیکن ہمارے پاس وہ ایمان ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا خلق الحسن، کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے آگے حاضر ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے رب کے آگے جواب دہ ہیں۔ جب انسان اور رب کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت اس صفت کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے، اور جب انسان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو تواضع کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں، کہ جب انسان کا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور اس وقت ایک انسان کا اچھا کردار ہوتا ہے تو اس کو تواضع اور عاجزی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تواضع کرتا ہے اللہ کریم اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری دنیا سے زیادہ ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے 10 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حالت کفر میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ نے اب دوسری شادی کر لی تھی صحابی رسول سے، اور ان کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی والدہ نے، دیکھیں یہ بھی محبت کے قصے ہیں نا، 10 سال ان کی عمر ہے، ان کی والدہ نے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کر دیا کہ اے اللہ کے رسول انہیں بطور خادم کے قبول کر لیجئے۔ 10 سال کی عمر کا بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے۔ ایک دن ان کی والدہ آئی، والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سب سے چھوٹے خادم ہیں آپ کے اور یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی دعا تو کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک فی مالہ وولدہ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَغْفِرْ ذَنْبَهُ۔ یہ 4 دعائیں حضرت انس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، وولدہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اے رب کریم ان کی مغفرت فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ 3 دعائیں تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں۔ اللہم بارک فی مالی، کہ نبی کی زبان سے جو میری مال میں اضافے کی دعا کی گئی ہے، فرمایا کہ لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ وَوَلَدِهِ، اور اولاد میں برکت عطا فرما، فرمایا 98 بچے اپنے بچوں کے بچے پوتے وغیرہ وہ میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ وَأَطِلْ عُمْرَهُ،
اور آخر میں بصرہ میں یہ آخری صحابی رسول تھے، 104 سال ان کی عمر تھی، یہ زندگی سے اکتا گئے تھے، اتنی ان کی عمر میں اضافہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ 3 دعائیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور ایک کی مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا وغفر ذنبہ، اے اللہ حضرت انس کی مغفرت فرما، کہا مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ عہدے، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب عارضی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت سے لوگ اس سے یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فالتو ہے۔ فالتو کا نہیں کہا ہم نے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن ان سارے رشتوں کو، مال کو، دولت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر سے ہم دیکھیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کی رسول کی احکامات کے مطابق یہ اعمال کیے، ہم پوری کائنات کے بادشاہ بھی ہوئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھوک سے مر بھی جائیں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم ناکام ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت جو ہے، سب سے بڑی فکر جو ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہمیں ان کے طریقوں پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا ہم مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ہم مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منال کا ہم مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہم مطالعہ کریں۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اور جس دن ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت آ جائے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، چاہے وہ اخروی زندگی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔